ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد کی تلاوت فرما کر مرحومہ و مغفورہ خدیجہ احمدی کامران، مرحوم و مغفور قاسم محمد کامران، مرحوم و مغفور محمد ناظم کامران، مرحوم و مغفور محمد ناصر کامران و مرحوم و مغفور عباس علی احمدی کی روح کو ایصال فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین، مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، من یومنا ھذا الی صباح یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَقَوْلُهُ الْحَقُّ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ مومنین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس اہم مجلس کی خصوصیت یہ ہے کہ 5 مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے یہ مجلس برگزار کی جا رہی ہے۔ ایصال ثواب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو زندہ ہیں، جو اس دنیا میں ہیں، وہ ان لوگوں کے لیے نذرانہ پیش کریں جو اسیر خاک ہیں، جو عالم اجسام سے عالم برزخ کی طرف جا چکے ہیں۔ اور یہی ایک ایسا ذریعہ ہے کہ جو ہمیں ہمارے مرحومین سے کنیکٹ کرتا ہے، اور جو کنیکٹر ہے اسے مجلس عزا یا مجلس ایصال ثواب کہا جاتا ہے۔ یہ مجلس ہمیں ہمارے مرحومین سے کنیکٹ کرتی ہے، جوڑتی ہے۔ اور روایت میں آیا ہے کہ جب کچھ بھی ہم اپنے مرحومین کے لیے بھیجتے ہیں، چاہے وہ مجلس کی شکل میں ہو
چاہے وہ نماز کی شکل میں ہو، چاہے وہ قرآن کی تلاوت کی شکل میں ہو، انہیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ فلاں شخص نے ہمارے لیے یہ ثواب بھیجا ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انہیں یہ دیکھ کر بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہمارا وارث وہ ہمیں بھولا نہیں ہے، ہمارے وارث نے ہمیں فراموش نہیں کیا ہے۔ اس لیے میں ہمیشہ یہ ریکویسٹ کرتا ہوں مومنین سے کہ وہ اپنے والدین کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے چاہنے والوں کے لیے کسی نہ کسی اعتبار سے ایصال ثواب کرتے رہیں۔ ایصال ثواب میں ایک میں نے عرض کیا کہ اہم طریقہ جو ہے وہ مجلس امام حسین کا ہے۔ جب کوئی مجلس ہوتی ہے تو اس مجلس کا جو ثواب ہے وہ مرحوم یا مرحومہ تک پہنچتا ہے۔ اس لیے ضروری یہ ہے کہ ہم انہیں ایصال ثواب کریں، اور جب ہم انہیں ایصال ثواب کرتے ہیں تو وہ ادھر سے ہمارے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں، وہ ہمارے لیے سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔ اور ہمیں کیا معلوم کہ آج ایک بہت بڑی مصیبت نازل ہونے والی تھی، ایک بہت بڑی درگھٹنا ہونے والی تھی، ایک بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا، لیکن چونکہ ہم نے اپنے والدین کے لیے، ہم نے اپنے رشتہ داروں کے لیے ایصال ثواب کیا تھا، تو جو ادھر سے دعائے رحمت یا سلامتی کی دعا جو ادھر سے آئی تھی، اس نے آنے والی مصیبت کو ٹال دیا۔ اس لیے ضروری ہے مومنین کہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم توجہ مبذول کریں۔ آئیے آج جس اہم اور نہایت ہی عمدہ ٹاپک پر اس مجلس کے ذریعے سے مجھے گفتگو کرنا ہے، وہ ہے، اس کا عنوان ہے عزت۔ یہ عزت کیا ہے کہ جس کے لیے جو ہے دنیا تڑپ رہی ہے؟ عزت کسے ملتی ہے؟ کون باعزت ہے؟ کون صاحب عزت ہے؟ اس لیے آئیے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اہل بیت علیہ السلام سے، بالخصوص مولا علی علیہ السلام سے، ہم جانتے ہیں کہ دنیا نے دشمنی کی، دنیا نے حسد کیا، دنیا نے عداوت کی۔ ان کے پاس کیا چیز تھی؟ اہل بیت علیہ السلام کے پاس، مولا علی کے پاس کیا چیز تھی کہ جس کی وجہ سے دشمنی کی گئی؟ ممکن ہے آپ کے ذہن میں یہ بات آئے کہ علی بہت مالدار تھے، اس لیے ان کے مال کو دیکھ کر لوگوں کو دشمنی ہوئی۔ تو یاد رکھیے کہ علی اگر بہت مالدار ہوتے تو یہودی کے باغ میں پانی نہ ڈالتے۔ علی کا یہودی کے باغ میں مزدوری کرنا یہ بتا رہا ہے کہ علی کے پاس ظاہری طور پر مال دنیا میں کچھ نہیں تھا، یا اگر مال نہیں ہے تو کیا حکومت تھی؟ تو یاد رکھیے گا عزیزو کہ جب علی کے دروازے پر لوگ آئے اور انہوں نے آپ کا دروازہ جلایا، تو اس وقت اگر علی کے پاس حکومت ہوتی تو یہ ظالم یہ کام نہ کرتے، یہ ظالم
یہ ظلم نہ کرتے۔ انہوں نے علی کے دروازے کو، فاطمہ زہرا کے دروازے کو اسی لیے تو جلایا کہ جو ظاہری حکومت ہوتی ہے وہ اہل بیت کے پاس نہیں تھی، ورنہ دروازہ نہ جلتا، ورنہ علی کے گلے میں رسی نہ باندھی جاتی، ورنہ علی کے حق کو پامال نہ کیا جاتا، ورنہ باغ فدق کو غصب نہ کیا جاتا۔ یہ سب اس لیے تھا کہ علی کے پاس ظاہری طور پہ کوئی حکومت نہیں تھی، البتہ حقیقت میں دیکھا جائے تو علی حاکم مطلق ہے، علی کی حکومت کائنات کے اوپر ہے، علی فقط جو ہے وہ امام نہیں ہے، علی مولا بھی ہے، علی امیر کائنات ہے، علی امیر المؤمنین ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن ظاہری طور پہ اگر دیکھا جائے تو مولا متقیان کے پاس کوئی حکومت نہیں تھی، تو نہ ہی دولت تھی کہ جس کی بنیاد پر یہ لوگ مولا علی سے دشمنی کرتے، اور نہ ہی حکومت تھی کہ جس کی بنیاد پر دشمنی کی جاتی، اور تیسری چیز فوج بھی نہیں، طاقت و قوت بھی نہیں تھی۔ میں نے عرض کیا یہ سب ظاہری اعتبار سے میں بات کر رہا ہوں، ورنہ فوج کی جہاں تک بات ہے وہ ہم سب جانتے ہیں کہ جب متوکل نے امام علی نقی سے یہ کہا تھا کہ دیکھو ہماری فوج کتنی ہے، متوکل نے فوج کو جمع کر کے وہاں پر امام سے کہا تھا دیکھو یہ ہماری فوج ہے، لہذا اے امام علی نقی آپ ہمارے مقابلے میں آنے کی کوشش نہ کیجیے گا۔ تو امام نے فرمایا تو نے جتنی تیری فوج تھی پوری فوج کو جمع کیا اور مجھے مرعوب کرنے کے لیے، مجھے ڈرانے کے لیے، لیکن یاد رکھ تیری فوج تو میں نے دیکھ لی، اب میری فوج بھی تو دیکھ، بہت توجہ کریں گے، میری فوج بھی جو دیکھ۔ اب مولا نے امام علی نقی علیہ السلام نے ایک مرتبہ ہاتھوں کا اشارہ کیا اور کہا یہ دیکھ۔ اب جو وہ دیکھتا ہے تو زمین سے لے کر آسمان تک فوج ہی فوج نظر آ رہی تھی۔ امام نے کہا علی نقی، امام علی نقی نے فرمایا کہ او بادشاہ یہ تیری فوج ہے جو زمین تک محدود ہے، اور یہ ہماری فوج ہے کہ جو لا محدود ہے، زمین سے لے کر آسمان تک دیکھتا نہیں ہے، فوج ہی فوج نظر آ رہی ہے۔ تو یہ سب چیزیں میں عرض کر رہا ہوں یہ ظاہری اعتبار سے ہے، لیکن باطنی اعتبار سے، حقیقی اعتبار سے تو یہ امیر کائنات ہیں، ان کا پوری کائنات کے اوپر قبضہ ہے، ان کا پوری کائنات کے اوپر اختیار ہے۔ یہ اتنے بڑے صاحب اختیار ہیں کہ اگر چاند کی طرف اشارہ کر دیں تو چاند دو ٹکڑے ہو جائے، سورج کی طرف اشارہ کر دیں تو وہ سورج جو ڈوب رہا ہو وہ واپس آ جائے، یا اگر درختوں کی طرف اشارہ کر دیں تو درخت چلتا ہوا ان کے پاس آ جائے، یا اگر حیوان وحشی کی طرف اشارہ کر دیں اور اس سے کہہ دیں کہ کلمہ پڑھ لے تو وہ کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یہ ان کا اقتدار ہے عزیزو، یہ ان کا قبضہ ہے۔ لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ ظاہری طور پر آپ دیکھیں کہ امام علی علیہ السلام کے پاس نہ ہی مال ہے، نہ ہی حکومت ہے، نہ ہی فوج ہے۔ یہ تینوں چیزیں، مال، حکومت، فوج، یہ تینوں چیزیں فرعون کے پاس بھی تھیں، نمرود کے پاس بھی تھیں، حامان کے پاس بھی تھیں، شداد کے پاس بھی تھیں، اور آج آپ دیکھ لیجئے تو صدام کے پاس بھی چند سالوں پہلے تھیں۔ لیکن ان تینوں چیزوں کے ہونے کے بعد بھی
ان کے پاس ایک چیز نہیں تھی جو محمد و آل محمد کے پاس تھی اور ان کے پاس نہیں ہے. جو چیز محمد و آل محمد کے پاس تھی اور ہے اور ان کے پاس نہیں ہے اسے عزت کہا جاتا ہے. بہت توجہ کیجیے گا عزیزو. عزت کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے. للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین. عزت اللہ کے لیے ہے, عزت رسول کے لیے ہے اور صاحبان ایمان کے لیے ہے, جن کے دلوں میں ایمان کی شمع روشن ہے. عزت ان کے لیے ہے. وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. یہ بات منافقین سمجھتے نہیں ہیں. یہ آیت سورہ منافقون کی آیت ہے, آیت نمبر 8. اس میں پروردگار عالم یہ اعلان کر رہا ہے کہ عزت حقیقی, عزت واقعی جو ہے وہ کچھ مخصوص لوگوں کے پاس ہے. اب اگر ان کے پاس مال نہ ہو, ان کے پاس حکومت نہ ہو, ان کے پاس فوج نہ ہو, تو انہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر عزت ہے تو صاحب مال بھی ڈرے گا, حکومت والا بھی ڈرے گا, اور جس کے پاس فوج اور طاقت ہے وہ بھی گھبرائے گا. علی سے یہ لوگ اس لیے ڈر رہے تھے اور اس لیے دشمنی کر رہے تھے اور اس لیے حسد کر رہے تھے کہ علی کے پاس نہ مال ہے, نہ حکومت ہے, نہ فوج ہے, لیکن جو چیز علی کے پاس ہے اسی کو عزت کہا جاتا ہے. انتم العالون ان کنتم مومنین. دیکھو تم ہی اعلون ہو, اعلون یعنی بلند ہو, تم ہی باعزت ہو, تم ہی سرفراز ہو. ان کنتم مومنین, اگر تمہارے پاس ایمان ہے. یعنی کیا مقصد؟ اللہ کیا کہنا چاہتا ہے کہ من کانا یرید العزت فللہ العزت فللہ العزت جمیعا. دیکھو اگر تمہیں عزت چاہیے تو یاد رکھو عزت کا جو سرچشمہ ہے, جہاں سے عزت نکلتی ہے, جہاں سے عزت پھوٹتی ہے, جہاں سے عزت ملتی ہے, فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا. ہر طرح کی عزت جو ہے, مکمل عزت جو ہے, وہ کہاں ہے؟ وہ اللہ کے پاس ملے گی. بات واضح ہو رہی نہیں واضح ہو رہی ہے؟ عزت کہاں ملے گی؟ عزت صرف اور صرف اللہ کے پاس. یعنی کیا مقصد؟ یعنی مقصد یہ ہے کہ عزت اللہ کے ذریعے سے ملے گی. تو اب اگر تمہیں صاحب عزت بننا ہے, عزت والا بننا ہے, تو تمہیں مال میں عزت تلاش نہیں کرنا ہے, تمہیں حکومت میں عزت نہیں تلاش کرنا ہے, تمہیں فوج میں عزت نہیں تلاش کرنا ہے. تو کہاں تلاش کرنا ہے؟ اپنے سر کو بارگاہ الہی میں خم کر دو, باعزت بن جاؤ گے. اللہ کی بارگاہ میں حاضری دے دو, صاحب عزت بن جاؤ گے. اس لیے ضروری یہ ہے کہ عزت حاصل کرنا ہے تو سب سے اہم یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہو. وہ خدا جو تم سے نزدیک ہے. کتنا نزدیک ہے خدا؟ اذا سألك عبادی انی فإنی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون. اللہ کہتا ہے میں بہت نزدیک ہوں, تم سے بہت قریب ہوں. کتنا قریب؟ من حبل الورید, تمہاری جو شہرہ کے گردن ہے نا, اس سے بھی زیادہ میں تم سے قریب ہوں. شہرہ کے گردن تم سے دور ہے اور اللہ تم سے نزدیک ہے.
عزت چاہتے ہو میرے بھائی تو اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ. جب تم اللہ کی بارگاہ میں آؤ گے تو خدا تمہیں ان لوگوں سے ملا دے گا کہ جو صاحب عزت ہیں، جن کی وجہ سے تم جو ہے عزت والے بن جاؤ گے انشاءاللہ. میری یہ اہم گفتگو جو ہے، جو بہت ہی امپورٹنٹ اور اہم ہے، آپ تک عزیزوں پہنچ رہی ہوگی. اس لیے یاد رکھیے کہ ایک ملک ہے ایران، اور اس کے مقابلے میں نام نہیں لینا چاہتا، کیسے کیسے ملک ہیں جو 40 سال سے زیادہ ہو گئے اور وہ اس کو ذلیل و رسوا کرنا چاہتے ہیں، لیکن سینکشن، اقتصادی پابندی، بائیکاٹ، سب کچھ کرنے کے بعد یہ ملک ابھی بھی عزت کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، ترقی کر رہا ہے. اتنا آگے بڑھ گیا کہ جو وقت کا سپر پاور ہے وہ اس سے اسلحہ مانگ رہا ہے، وہ اس سے مدد حاصل کر رہا ہے، وہ اس سے مدد مانگ رہا ہے. یہ کیوں ہے عزیزو؟ جس دنیا نے یہ سوچا تھا کہ بائیکاٹ کر دیں گے تو چند دنوں میں یہ ملک اپنا وجود ختم کر دے گا، یہ ملک فنا ہو جائے گا، لیکن اسے معلوم نہیں کہ کوئی چھپی ہوئی طاقت ہے جو اس کی حفاظت بھی کر رہی ہے اور اسے عزت دار بھی بنائے ہوئی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین. عزت اللہ کے لیے ہے، عزت رسول کے لیے ہے، اور عزت صاحبان ایمان کے لیے ہے. لہذا آپ دیکھیں، میں بڑا خوبصورت یہ خطبہ ہے جو امام حسین علیہ السلام نے خطبہ دیا ہے، بہت ہی پیارا خطبہ. میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ سے میری یہ التجا ہے کہ اس کے ایک ایک جملے کے اوپر آپ ذرا توجہ دیں. اور امام حسین علیہ السلام نے جو عزت کا لفظ استعمال کیا اس خطبے میں، کیا زبردست فصاحت و بلاغت اس نے بھر دی ہے. امام کہتے ہیں یہ ظالم یہ مجھ سے بیعت مانگ رہا ہے. بیعت مانگنے کا مطلب کہ سرنڈر کر دینا. یہ مجھ سے بیعت مانگ رہا ہے. الا ان الدئی ابن الدئی قد رکضا بین اثنتین بین الذلۃ والذلہ حیحات من الذلہ یا اللہ ورسولہ. کیا کہہ رہے ہیں مولا؟ امام حسین کیا کہتے ہیں؟ کہتے یہ ہیں ان الدئی ابن الدئی، یہ ناجائز اولاد کی ناجائز اولاد یہ کہہ رہا ہے مجھ سے کہ میں بیعت کر لوں. قد رکضا بین اثنتین، اس نے ہمیں دو راہیں پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے، دو راستے پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے. بین الذلۃ والذلہ، یا میں جنگ کروں اور یا جو ہے میں ذلت کو قبول کر لوں، یعنی سر نیاز جھکا دوں، یعنی یزید کے سامنے سرنڈر کر دوں، یعنی یزید کی بیعت کر لوں، یعنی اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں دے دوں. یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک صاحب عزت ایک صاحب ذلت کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دے؟ خواجہ معین الدین چشتی نے یہی تو کہا تھا نا کہ سرداد نداد دست در دست یزید. اس نے سر تو دے دیا حسین نے، لیکن یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دیا. ہاتھ نہیں دیا لیکن سر دے دیا. حقا کے بنا لا الہ حسین، کیونکہ حسین لا الہ کی بنیاد ہے. حسین بنیاد لا الہ ہے. جو بنیاد لا الہ ہو وہ کفر و شرک کی جو بنیاد ہو اس کے سامنے سرنڈر نہیں کر سکتا ہے. لہذا امام حسین نے کیا کہا کہ الا ان الدئی ابن الدئی قد رکضا بین اثنتین بین الذلۃ والذلہ. اس نے ہمیں دو راستے کو لا کے کھڑا کر دیا ہے، ایک طرف ذلت ہے اور ایک طرف قربانی ہے.
ایک طرف رسوائی ہے اور ایک طرف شہادت ہے۔ میں حسین ذلت کو ٹھوکر مارتا ہوں، ہے ہاتھ من الذلہ، ذلت حسین سے بہت دور ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام اس کی وجہ بیان کرتے ہیں، یہ کام میں نہیں کر سکتا، اس کا یہ سبب ہے، یہ سبب ہے، اور آخر میں کہتے ہیں وہ حجور تعبت و طہرت، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے پاکیزہ دودھ پیا ہے، جس کی وجہ سے ظالموں کے سامنے میں اپنے سر کو نہیں جھکا سکتا ہوں، سر کٹ سکتا ہے، سر جھک نہیں سکتا۔ اور یہی وجہ تھی عزیزو کہ جب حسین کا سر کٹا بھی ہے تو کٹنے کے بعد نوک نیزہ پر بلند ہوا ہے، جھکا نہیں ہے۔ اور امام حسین کی زبان میں شاعر نے کہا کہ بلند نیزے پہ ہوں اور سب سے آگے ہوں، بلند نیزے پہ ہوں اور سب سے آگے ہوں، خدا کا شکر ہے میں اب بھی بے وقار نہیں۔ دشمن نے سوچا تھا کہ حسین کے سر کو ان کے جسم سے الگ کر کے نوک نیزہ پر بلند کریں گے اور اس طریقے سے حسین کو رسوا اور ذلیل کریں گے معاذ اللہ، لیکن حسین جب نوک نیزہ پر آئے ہیں تو حسین کی عزت کو دنیا نے دیکھا کہ ایک سر ہے جو جسم سے جدا ہو کر نوک نیزہ پر ہے اور قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اصحاب کہف کا تذکرہ کر رہا ہے، سورہ کہف کا تذکرہ کر رہا ہے۔ یہ کیا ہے عزیزو؟ یہ کیا ہے؟ عزت۔ اب سمجھے آپ، امام حسین کو سے عزت چھیننا چاہی تھی نا، ظالم نے چاہا تھا کہ عزت چھین لے، لیکن حسین سے عزت کو نہیں چھین سکا۔ حسین سے عزت کیوں نہیں چھین سکا؟ اس لیے کہ عزت اللہ کے لیے ہے اور صاحبان ایمان کے لیے ہے۔ من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، ساری عزتیں جو ہیں 100% وہ کس کے لیے ہیں؟ وہ میرے ساتھ آپ ہیں نا میرے ساتھ انشاءاللہ، وہ کس کے لیے ساری عزتیں ہیں؟ وہ صاحبان ایمان کے لیے۔ جو کل ایمان ہو تو اس کا کیا کہنا، جو اس کا بیٹا ہو اس کا کیا کہنا، اللہ اکبر۔ اس لیے یاد رکھیے گا کہ ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ عزت کیا ہے۔ ایک بہت ہی خوبصورت امام حسین کا ایک جملہ ہے جو میرے ذہن میں آ گیا ہے۔ کہتے ہیں ہور نے جب راستہ روکا امام حسین کا، بہت توجہ کیجئے گا، بہت ہی خوبصورت بات ہے۔ جب ہور نے امام حسین علیہ السلام کا راستہ روکا ہے تو امام نے ہور کو مخاطب کر کے کہا کہ ہور سنو، وہ موت جو عزت کو حاصل کرنے کے لیے آتی ہے اس سے انسان مرتا نہیں ہے۔ جسم سے روح تو نکل سکتی ہے لیکن وہ انسان کبھی مرتا نہیں، کہ وہ صاحب عزت جو ہے اگر اسے صاحب ذلت مارنا چاہے تو مار نہیں سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ جو ہے کیا کرتا ہے، انہیں عزت دیتا ہے۔ اچھا کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان ذلت کو عزت سمجھ لیتا ہے۔ توجہ یہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں، شاید میری بات آپ تک پہنچ جائے۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ذلت کو انسان جو ہے وہ عزت سمجھ لیتا ہے۔ میں مثال دوں تو بات واضح ہو جائے گی۔ جب پیغمبر اسلام جزیرہ نما عرب میں آئے، حجاز میں آئے، تو وہ اس موقع پر یہ انسان اتنا ذلیل ہو گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو، جب بیٹی پیدا ہوتی تھی تو قبر میں زندہ دفن کر دیا کرتا تھا،
اور قبر میں زندہ دفن کر کے وہ کہتا تھا کہ دیکھو ہم نے کتنا بڑا کام کر دیا. وہ عمل کہ جس کے لیے انسان شرمندہ ہے آج تک، بلکہ انسانیت شرمندہ ہے، اس عمل کو اس زمانے کا انسان عزت تصور کر رہا تھا. تو ہے تو ذلت، لیکن وہ اسے عزت تصور کر رہا ہے. تو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے عزت کو ذلت سمجھتا ہے اور کبھی ذلت کو عزت سمجھتا ہے. میں دونوں مثالیں آپ کے سامنے دے رہا ہوں. یعنی پہلی مثال تو یہ تھی کہ جو ذلت ہے انسان اسے عزت تصور کر رہا ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو عزت ہے انسان اسے جو ہے ذلت تصور کرتا ہے. مثال دے دوں میں کہ ہے تو عزت لیکن انسان سمجھ رہا ہے کہ یہ ذلت ہے. ایک معمولی کام کرنا، ایک حقیر کام کرنا، دیکھنے میں کہہ رہا ہوں، ریئل میں نہیں، دیکھنے میں ہلکا کام، چھوٹا کام ہے، انسان اسے جو ہے کیا سمجھتا ہے؟ ذلت سمجھتا ہے. مثال کے طور پر مسجد میں جھاڑو لگانا، جھاڑو دینا انسان اسے چھوٹا کام سمجھتا ہے. ہوٹل میں پلیٹ دھونا انسان اسے چھوٹا کام سمجھتا ہے. اور آسان کر دوں، باغ میں پانی دینا انسان اسے جو ہے ذلت تصور کرتا ہے. لیکن میرا مولا علی یہ اعلان کر رہا ہے کہ ہر وہ عمل کہ جس کے ذریعے سے پاکیزہ روزی حاصل ہو وہ عمل ذلت نہیں ہے بلکہ عزت ہے، انسانیت کے لیے شرف ہے. میری بات اب تک واضح ہو رہی نہیں واضح ہو رہی ہے؟ یہودی کے باغ میں پانی ڈالنا یہ دنیا کی نظر میں ذلت ہو تو ہو، لیکن علی کی نگاہ میں جو ہے عزت ہے، عزت ہے عزیزو. اس لیے یاد رکھیے گا کہ انتم العالون ان کنتم مؤمنین، تم ہی اعلون ہو، تم ہی بلند ہو، شرط یہ ہے کہ تمہارے پاس ایمان ہونا چاہیے. میں نے آپ کا بہت وقت لیا اور میں دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں آپ حضرات کا کہ آپ نے اس حقیر کو مسلسل سماعت فرمایا، اور کامران فیملی اور احمدی فیملی کی جانب سے بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ان کے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے جو مجلس برگزار کی گئی، اس مجلس کو پوری توجہ کے ساتھ سماعت فرمایا. اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار یہ جو ایصال ثواب کے لیے یعنی ثواب پہنچانے کے لیے یہ جو مجلس برگزار کی گئی ہے، یہ ان کے لیے جو مرحومین ہیں ان کی ارواح کے لیے یہ باعث شادمانی ہو. ہاں عزیزو، ہم سب جانتے ہیں کہ مجلس کے بعد ہمارا دستور یہ ہے کہ ہم مصائب کربلا، شہدائے کربلا اور سرائے کربلا بیان کرتے ہیں، اور اپنے گھر میں اگر کوئی موت ہو جاتی ہے تو ہم اپنے غم کو بھول کر کربلا والوں کا غم مناتے ہیں. کہ یوں کہا جائے کہ ہم اپنے قطرے غم کو اہل بیت کے سمندر میں، غم کے سمندر میں ملا دیتے ہیں اور اپنا غم بھول جاتے ہیں. ہاں عزیزو، یہی وجہ ہے کہ ہمارے آنسو 1400 سال ہو گئے لیکن تھمتے نہیں ہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ بہت بڑا حادثہ کیوں نہ ہو جائے، کسی کا جوان بیٹا مر جائے، اس کے باپ کے سامنے اس جوان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، یقیناً بہت بڑا غم ہے، بہت بڑا غم ہے. لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے اس غم کی شدت کم ہوتی جاتی ہے. لیکن تنہا یہ کربلا کا ایک ایسا غم ہے
کہ 1400 سال ہو گئے، لیکن آج بھی یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ غم جو ہے یہ واقعہ ابھی کل ہوا ہے۔ 14 صدی گزر گئی ذکر حسین کو، 14 صدی گزر گئی ذکر حسین کو، معلوم ہو رہا ہے کہ ہے کل کی داستان۔ عزیزو، ہم کیوں گریہ کرتے ہیں؟ اس لیے کہ امام حسین نے خود ہی کہا انا قتیل الابراہ، مجھے رلا رلا کر قتل کیا گیا، مجھے رلا رلا کر مارا گیا۔ ہمیں اس بات کا افسوس بھی ہے کہ یا لیتنی کنتو معکم فافوز معکم، اے کربلا والو، کاش ہم بھی اس موقع پر ہوتے تو جس طریقے سے سعید و زہیر، ابو ثمامہ سیداوی، حبیب ابن مظاہر اور تمام چاہنے والوں نے اپنی جان آپ کے قدموں پہ اے حسین ابن علی قربان کر دی، ہم بھی اپنی جان قربان کر دیتے۔ لیکن مولا کربلا میں تو نہیں تھے کہ اپنی جان قربان کرتے، لیکن ہاں اتنا ضرور کر سکتے ہیں کہ جب آپ کی مصیبت بیان ہو تو ہم آنسوؤں کا نذرانہ، جان کا نذرانہ تو پیش نہ کر سکے، لیکن مولا آنسوؤں کا نذرانہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، کیونکہ مولا آپ ہی نے خود کہا تھا نا انا قتیل الابراہ، مجھے رلا رلا کر قتل کیا گیا ہے، مجھے رلا رلا کر مارا گیا ہے۔ ہاں مولا، ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ جب آپ قاسم کے جنازے پر آئے تو آپ نے گریہ کیا، آپ نے جب عباس کے کٹے ہوئے بازو کو اٹھایا تو آپ نے گریہ کیا، آپ نے علی اکبر کے جنازے کو اٹھایا اور آپ نے اپنے لال کے سینے سے نیزے کا پھل نکالا تو آپ نے گریہ کیا۔ مولا ہمیں احساس ہے، مولا ہمیں احساس ہے، لیکن ہاں عزیزو، میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، ایک وقت ایسا بھی آیا ہے کہ جب مولا نے گریہ تو کیا ہے لیکن وہاں پر آپ کو یاد کیا، عباس کا کے پاس آئے تو آپ کو یاد نہیں کیا، علی اکبر کا جنازہ اٹھایا تو آپ کو یاد نہیں کیا، قاسم کا پامال لاشا اٹھایا تو آپ کو یاد نہیں کیا، لیکن ایک موقع ایسا آیا کہ حسین نے اپنے شیعوں کو یاد کیا، اپنے چاہنے والوں کو یاد کیا اور آواز دی شیعتی ما ان شربتم ماس بن فذکرونی او سمعتم بغریب او شہید فندبونی۔ جب حسین علی اصغر کی میت کو اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے تھے تو نہ اپنے نانا کو یاد کیا، نہ اپنے بابا کو یاد کیا، نہ اپنی ماں سید زہرا کو یاد کیا، بلکہ آواز دی شیعتی ما ان شربتم ماس بن فذکرونی، اے شیعوں کاش تم کربلا میں ہوتے تو تم دیکھتے کس طریقے سے ہم علی اصغر کے لیے پانی مانگ رہے تھے، لیکن دشمنوں نے پانی کی جگہ پر تیرے سے شعبہ سے ہمارے علی اصغر کو شہید کر دیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ اللهم بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت العالی وبحق فاطمة وانت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان وبحق الائمة التسعة الطاہرین من ذریت الحسین علیہ السلام۔ یا اللہ، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے اس مختصر مگر اہم اعمال کو قبول فرما۔ جن مرحومین کے لیے مجلس منعقد کی گئی پروردگار انہیں جوار رحمت میں جگہ عنایت فرما۔ آل محمد کے چاہنے والے دنیا میں جہاں جہاں بھی ہوں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سر نگو فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما،
ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ گزارش ہے مومنین کی 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ و مغفورہ خدیجہ احمدی کامران، مرحوم مغفور کاظم محمد کامران، مرحوم مغفور محمد ناظم کامران، مرحوم مغفور محمد ناصر کامران و مرحوم عباس علی احمدی کی روح کو اس سال فرما دیجیے۔